محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 5، 6 اور 7۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیہدیہم ویصلح بالہم وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیہدیہم، ان قریب وہ ان کی اصلاح ہدایت، ان کو ہدایت دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی انہیں پہچان کرا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی، ینصرکم، تو وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ نمبر 5 میں بھی اللہ تعالی عز و جل انہی لوگوں کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ سیہدیہم، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں ہدایت دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ ہدایت پر ہے تو تبھی تو اس نے پیش کیا ہے۔ سیہدیہم، ہم انہیں ہدایت دیں گے، پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہے، ہدایت پر تھا تو اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں سیہدیہم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ تعالی عز و جل نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ان کی مدد فرمائے گا کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ انہیں جنت کے راستوں کی ہدایت فرمائے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ جو شہید ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن جو بچ کر غازی بن کر آئے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ہدایت دیں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کی اللہ اصلاح فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ شہداء کو اللہ عز و جل بروز محشر عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا، اور عزت و کرامت کے لباس کے بعد اللہ تعالی عز و جل انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرفہا لہم، وہ کیسی جنت جس کی انہیں پہچان کروا دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء جنت کو ایسے پہچانیں گے جس طرح دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکالے جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، وہ اس دیوار پر آئیں گے، وہاں انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر بعض نے جو بعض کے حقوق دنیا میں چھینے ہوں گے نا، ان کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ معافی تلافی کے بعد جب
اہل جنت کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، وہ جنت کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں جنت کی پہچان کروا دی، جنت کے مقامات، جنت کے راستوں، جنت کے محلات، جنت کی عظمتوں کے اتنے واقف ہوں گے ایمان والے، انہیں ایسے لگے گا جیسے یہاں ہم برسوں سے بس رہے ہیں اور یہ تو ایک ایک راستے کو ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ عزت اور شہداء کو یہ عزت، یہ کرامت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا کہ اگر تم دین اسلام کی مدد کرو، کیسے؟ اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت میں سعی اور جد و جہد کرو، یہ کام تم کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں تم سعی جد و جہد کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، خود بھی احکامات اسلام پر عمل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کرواؤ اور اپنے ماتحت ملازمین کو بھی پابند کرو کہ وہ اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ تمہاری جانب سے اللہ کی مدد ہوگی، یعنی اللہ کے دین کی مدد ہوگی۔ نمبر 3، علماء اور مبلغین کے مدد کرو تاکہ وہ اپنے نیک ارادوں کی تکمیل کر سکیں۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہے دین کو مٹایا جائے، شیطان چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد پھیلایا جائے، شیطان چاہتا ہے کہ امت کو بے غور روی کا شکار کیا جائے، اور اللہ چاہتا ہے کفر کو مٹایا جائے، اللہ چاہتا ہے دین کو غالب کیا جائے۔ اور دین کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں تم ان کی مدد کرو تاکہ اللہ عز و جل کی یہ مرضی پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو اس کو کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تمہارے دنیا کے سارے دکھ غم سب دور کر دے گا، اللہ تمہاری ضرورتیں بن مانگے پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، تمہیں مشکلات میں نہیں گرائے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری خود بخود مدد شروع فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ایک انعام تمہیں اللہ اس کے علاوہ اضافی دے گا، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر معاملہ میں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی اگر تمہارے اوپر خدا نہ خواستہ آ جائے اللہ تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ مصائب میں بھی تمہیں ثابت قدم حوصلے اتنے دے دے گا کہ تم ثابت قدم رہو گے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، یعنی دین اسلام کی نشر و اشاعت کی سعی کرو، اور وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرو تاکہ اللہ کا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے اور قرآن و احادیث کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کی جو منشا ہے وہ پوری ہوگی، اور جب اللہ کی منشا پوری کرنے میں تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہا گیا کہ اللہ کی تم مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہیں ڈگمگانے سے بچا لے گا، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ اللہ سے دعا